بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ دھرم ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہر جگہ اور ہر زمانے کے لیے بالکل فٹ ہو جانے والا دھرم ہے۔ دنیا میں جتنی بھی سمسیائیں پیدا ہوتی ہیں ان کا بہترین سولوشن اسلام کے پاس ہے۔ کچھ مثالیں لیجئے تاکہ ان کے ذریعہ ہماری بات واضح ہو کر کے آپ کے سامنے آ سکے۔ دنیا کا آج سب سے گمبھیر مسئلہ غریبی ہے۔ کتنے ایسے ملک ہیں جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، مالدار تر ہوتا جا رہا اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کا سسٹم ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں غریبی کا بہترین علاج موجود ہے۔ اس سے مالداروں اور غریبوں کے بیچ محبت پیدا ہوتی ہے، سماج میں شانتی کا ماحول بنتا ہے اور سماج میں چوری، ڈکیتی اور لوٹ مار کے واردات نہیں ہوتے۔ اگر دنیا کا ہر مالدار صحیح طریقے سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائے تو دنیا سے پورے طور پر غریبی ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی اور بھوک مری کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ گویا کہ غریبی کا علاج صحیح طور پر صرف اسلام کے نظام زکوٰۃ میں ہے۔ دوسرے نمبر پر آج سماج میں عورتوں کے ساتھ چھیڑخانی، بلاత్కాر اور زنا بالجبر کے واردات آئے دن اخباروں میں چھپتے رہتے ہیں۔ اسلام میں اس کا بہترین سولوشن اور علاج موجود ہے۔ کیا ہے اسلام کا علاج؟ فطری طور پر مرد اور عورت دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے مردوں کو نظریں نیچی رکھنے اور عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ گھر کا دروازہ کھلا رکھیں گے یا گولڈ پبلک پلیس پر رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ چوری ہوگی ہی۔ مٹھائی کو کھلا رکھیں گے تو مکھیاں لگیں گی ہی۔ اگر پردے کا اہتمام کیا جائے، صحیح لباس اختیار کیا جائے تو یقینی طور پر عورتوں کے ساتھ زیادتی اور ان کا جنسی استحصال ختم ہوگا، بلاत्कार کے واردات کم ہوں گے۔ ایک تیسری مثال لیجئے۔ آج گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ساری دنیا پریشان ہے۔ کہیں گرمی سے لوگ مر رہے ہیں تو کہیں ٹھنڈی سے لوگ مر رہے ہیں۔ اسلام ماحولیات کے تحفظ پر زور دیتا ہے، کسی بھی نعمت کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے اور پودے لگانے پر ابھارتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت کا وقت آ جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور قیامت کے ہونے سے پہلے وہ اسے لگا سکتا ہو تو اسے ضرور لگا دینا چاہیے۔ سبحان اللہ، قیامت ہونے والی ہے اور ایک انسان کو یقین ہے کہ اب اس پودے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے حبیب نے یہ میسیج دیا، یہ پیغام دیا کہ اگرچہ تم سمجھ رہے ہو کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، لیکن نہ سے ہاں ہونا بہتر ہے، اس لیے وہ کام کر جاؤ۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پودے لگائے ہیں۔ ایک اور مثال لیجئے۔ آج بچیوں کا ایبارشن عام ہے، اسے جرم ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ماں کے پیٹ میں بچیوں کو مار دیا جاتا ہے، بلکہ اسے فیشن خیال کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے اسے دنیا آج جھیل رہی ہے۔ اسلام کے پاس اس کا بھی بہترین سولوشن موجود ہے۔ اسلام کو فالو کرنے والے ایسا کسی صورت میں نہیں کر سکتے۔ اسلام عورت کو عزت دیتا ہے،
جب عورت بچی ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ بیٹیاں تمہارے لیے رحمت ہیں، ان کی پرورش کر کے تم جنت میں جا سکتے ہو۔ جب یہ نیک بیوی بنتی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ یہ دنیا کی بہترین دولت ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اس طرح ایک سچا مسلمان بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مارنے کی کسی صورت میں ہمت نہیں کر سکتا۔ یہ کچھ عالمی مسائل بطور مثال ہم نے آپ کے سامنے میں رکھا ہے۔ ہم نے اپنی بات شروع کی تھی اس نقطے سے کہ اسلام ایک ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ دھرم ہے۔ ماڈرن اتنا ہے کہ دنیا کی ساری ماڈرنیٹی اسلام کی ماڈرنیٹی کے سامنے میں فیل ہے، اور اپ ٹو ڈیٹ اتنا کہ اس کے کسی بھی قانون میں ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ زمانے اور جگہ کے فرق سے اس کی تعلیمات میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، حرام اور حلال ہو، حقوق اور فرائض ہوں، سب اپنی جگہ پر ٹھوس ہیں، ان میں کوئی لوچ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ہم ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اپ ٹو ڈیٹ ہیں اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، انسانوں کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان میں چینجنگ لانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اسلام کی جو بھی تعلیم ہے آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہو سکتی۔ وہ اس طور پر کہ انسان کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں وہ زمانہ اور حالات کی تبدیلی سے بدلتے ہیں، کیونکہ وہ بدلتے ہوئے حالات ریسورسز اور ریزنز کو سامنے میں رکھ کر کے بنائے جاتے ہیں، اس لیے وہ زمانے اور حالات کے اثر سے بیکار اور آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتے ہیں۔ گویا تبدیلی کس چیز میں آتی ہے؟ تبدیلی لائف اسٹائل میں آتی ہے، ویلوز میں نہیں آتی۔ اور اسلام لائف اسٹائل پر بیس نہیں کرتا، بلکہ اسلامی تعلیمات ویلوز پر بیس کرتے ہیں۔ لائف اسٹائل چینج ہوتا ہے، ویلوز چینج نہیں ہوتے۔ پہلے لوگ گدھے کی سواری کرتے تھے، آج فلائٹ کی سواری کرتے ہیں، اس سے اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلام میں انسان اور اس کی فطرت کو سامنے میں رکھا گیا ہے۔ اسلام توحید، رسالت اور آخرت کی دلیل پیش کرتا ہے، شرک، کفر اور مورتی پوجا سے منع کرتا ہے، اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے، اچھے اخلاق پر ابھارتا ہے اور برے اخلاق کی مذمت کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تعلیمات کی پہلے بھی ضرورت تھی، اب بھی ضرورت ہے، اور قیامت کے دن تک ضرورت رہے گی۔ اس طرح زمانے اور حالات کی تبدیلی سے اسلامی شریعت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، تہذیبی اور صنعتی انقلاب کے اثر سے جو سمسیائیں پیدا ہوتی ہیں، جو پرابلمز پیدا ہوتے ہیں، جو مسائل سامنے میں آتے ہیں، اور ان کا حل ظاہر میں کتاب و سنت کے اندر نہیں دکھائی دیتا، لیکن کتاب و سنت میں، اسلامی قوانین میں ایسی لچک موجود ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق ان کا حکم، ان کا فیصلہ نکل جاتا ہے۔ اس ناحیہ سے ہمیں کہنے دیا جائے کہ دنیا میں جتنے بھی مسائل قیامت کے دن تک پیدا ہوں گے، ان سارے مسائل کا حل اسلام کے پاس موجود ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام بہت پرانا ہے، اس میں چینجنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ جب چیز پرانی ہو جاتی ہے تو اس میں چینجنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا یہ قانون صحیح ہے؟ ہر پرانی چیز آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے کہ کسی چیز کا پرانا ہونا اس کے آؤٹ آف ڈیٹ ہونے کی پہچان نہیں ہوتی۔
دنیا میں مختلف چیزیں ہیں کہ جن کے پرانا ہونے سے ان کے فائدے میں کمی نہیں آئی. سورج کی روشنی، ہوا اور پانی کی افادیت، پیڑ پودے اور ساگ سبزی کی ضرورت. کیا ایک زمانہ گزرنے کے باوجود ان چیزوں کی اہمیت کم ہوئی ہے؟ نہیں، کم ہوئی. بالکل ویسے ہی چونکہ اسلام فطری مذہب ہے، ہوا اور پانی کے جیسے ہر انسان کی ضرورت ہے، تو ہوا اور پانی کے فائدے میں کمی نہیں آئی، تو اسلام کی افادیت میں بھی قیامت کے دن تک کوئی کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ اسلام فطرت پر بیس کرتا ہے. اور اسلام ہے کیا؟ اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا دین ہے. تو اس رب نے جو جینے کا طریقہ دیا ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ کیسے نہیں رہے گا؟ اس میں چینجنگ کی کیسے ضرورت پیش آئے گی؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بین اور خبر رکھنے والا بھی ہے. خلاصہ یہ سمجھیں کہ آج دنیا جن مسائل میں الجھی ہوئی ہے ان کا صحیح سلوشن صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے. ضرورت ہے کہ اسلام کی ان تعلیمات کو انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ انسانوں کو پتہ چلے کہ ہمارے جینے کا طریقہ وہ نہیں جسے ہم نے اختیار کر رکھا ہے، بلکہ ہمارے جینے کا طریقہ وہ ہے جو ہمارے رب کی طرف سے آیا ہوا ہے. اسی میں انسانیت کی نجات ہے اور اسی میں سمسیاؤں کا صحیح سمادھان ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.